اس لیے فرمایا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہے گا اڑا لو مزے، آخرت میں آنا کہاں ہے؟ آگ کی طرف۔ تو فرعون ظالم کو کتنی مہلت ملی ہے، ایسی زبردست حکومت، اتنی بڑی طاقتور حکومت، اور بغاوتیں کرتا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو، ماں پہ کیا آرے چلتے ہوں گے، ماؤں کی بددعائیں، کوئی بددعا نہیں لگ رہی فرعون کو بظاہر، اس وقت مائیں کیسا کہتی ہوں گی کہ ہم اتنا فرعون کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں، اللہ اس ظالم سے، آج دیکھو ہماری حکومتیں اتنی ظالم نہیں اتنا فرعون تھا۔ آج ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، کبھی حکومت روٹی سستی کر دیتی ہے، کبھی آٹا مہنگا کر دیتی ہے، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، کوئی قحط کا سما نہیں ہے، لیکن فرعون کیا کر رہا ہے؟ ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کے ذبح کر رہا ہے۔ اس کے فوجی پہنچ جاتے تھے، کیسی بنی اسرائیل کی ماؤں نے، جو ایمان والی مائیں تھیں، کیسی چیخو پکار کی ہوگی، کیسی بددعائیں کی ہوگی، لیکن فرعون کا بال بھی خراب نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے، مگر فرعون کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ اتنا ہو گیا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ آئے ہیں نا اور دعوت کا کام جب شروع ہوا ہے، تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل جنہیں یقین ہے کہ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نیک لوگ بھی چیخ اٹھے، کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب بڑھ گیا، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیا فائدہ، ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تیرے آنے کا۔ حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ دیکھو آج تو یہ آیتیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، کیا زبردست موسیٰ نے نصیحت کی، کلیم اللہ نے، لیکن ہم خود مبتلا ہوتے اس وقت یہ نصیحت کتنی چبھتی ہے بھائی۔ ایک آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، ان کے مردوں کو غلام بنا لیا ہو، مشقت والے کام لیے جاتے ہو، تنخواہیں تھوڑی دی جاتی ہوں، گھروں میں چولہے نہ ہو، بچے پیدا ہو رہے ہو، ماں باپ کے سامنے ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور ایسے موقع پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور دعائیں ان یہ بتائے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں اور حضرت موسیٰ تسلیاں دے رہے ہوں کہ اللہ مدد کرے گا، تم ایمان پر قائم رہو، نماز قائم کرو، ایمان پر قائم رہو، صبر کرو، اور وہ نظر کیا آ رہا ہو کہ فرعون کے مظالم کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ رہے ہوں۔ ایسے موقع پہ جب قوم بیک زبان ہو کے حضرت موسیٰ کے سامنے کہے اوتینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تو ہمیں صبر کی تسلیاں تو دے رہا ہے، اور ہم نے تو تھک گئے تیرا ساتھ دیتے دیتے، تیرے آنے سے پہلے جو ظلم تھا تیرے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اور بہت ٹائم گزر گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے نا کہ پرسوں تمہیں نجات مل جائے گی تو تسلی ملتی، کیا خیال ہے؟ یا بس ایک مہینہ اور رہ گیا ہے بھائی، ایک مہینے کے بعد فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تم مصر کے وارث بن جاؤ گے، تو بھی تسلی ہو جاتی کہ چلو اتنے دن صبر کیا ہے، ایک مہینہ اور۔ لیکن اللہ ٹائم نہیں بتا رہا، اللہ ظالم کو بھی آزما رہا ہے اور مظلوموں کو بھی، کہ بھائی ان کا صبر کو آزما رہا ہے کہ تم کتنا ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور فرعون کو مہلت دے رہا ہے، مہلت، اسے ٹائم نہیں بتا رہا کہ ایک مہینے بعد تجھے تباہ کروں گا۔ فرعون کے سامنے یہ ہے کہ تیری تباہی کا بظاہر کوئی سامان بولو نہیں ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کمزور لوگ، ایک موسیٰ بھی کمزور، یہ بھی کمزور، موسیٰ بھی مسکین غریب، فرعون تو غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس تو سونے کے کنگن ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس تو ایک بالش کی زمین نہیں ہے، بکریاں تو چراتے رہی ہیں مدین میں 10 سال، تب نکاح کیا ہے، کتنا بڑا مہر دیا، 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو بیوی ملی ہے ان کو، اتنے غریب اتنے مسکین ہے بھائی، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے جیب میں مہر دینے کے لیے، تو ان کی جو زوجہ تھی ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 10 سال بکریاں چراؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کے علاوہ تو شادی کا کوئی اور طریقہ میرے پاس ہے نہیں، بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا، تو چلو بکریاں چرائیں گے۔ فرعون غربت کے تانے دے رہا ہے، بکریوں کے تانے دے رہا ہے، اور غلام قوم ہونے کے تانے دے رہا ہے، اور یہ بھی تانے دے رہا ہے الم نربی کا فینا ولیدن ولبثت فینا من عمری کا سنین، اے موسیٰ تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے بھائی، تو میرے محل میں میرے رزق سے جوان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ ہر دلیل کا جواب دے رہے ہیں، تلک نعمت تمنھا علی ان ابت بنی اسرائیل، اے فرعون تو اپنا یہ احسان تو بتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پلا ہوں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ تو میری قوم کو کیسے تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ظلم بھی تو ہے نا، اس کو پلس مائنس کر تو پتا چلے گا احسان کتنا ہے اور ظلم کتنا ہے۔ اگر اپنے احسان بتا رہا ہے تو اس ظلم کو بھی تو بتا نا، یہ کیا بات ہے ایک ہی چیز کو بتا رہا ہے، اور جو سالوں سے جو ظلم ڈھاتا آ رہا ہے اس کا بھی تو تذکرہ کر، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اور مردوں کو غلام بنا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ہر بات کا جواب، لیکن پلڑا فرعون کے حق میں جا رہا ہے سارا، بظاہر جو کامیابی کے نقشے وہ کس کے حق میں ہے؟ کوئی اگر وہاں جا کے سروے کرے، کوئی گورا جائے اور رپورٹ بنا کے پیش کرے، جو بھی ان کی رپورٹ کا طریقہ ہے نا، تو وہ رپورٹ پیش کرے گا کہ ایک
شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا, غریب ہے, مسکین ہے, وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے, بھرپور معجزے دکھا دیے اس نے, جادوگروں سے کو مقابلے میں ہرا دیا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے حق میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا, اور سارا جو فائدہ ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ فرعون کو, کیونکہ اس کو ظلم کا موقع بھی مل رہا ہے. پہلے تو فرعون کی قوم کچھ تھوڑا سا تردد کرتی ہوگی نا بنی اسرائیل کو قتل کرنے میں, انسان تو بہرحال دل تو ہوتا ہے نا انسانوں کے سینوں میں. اب تو فرعون اپنی قوم کو بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا نا, یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, اب تو بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان کو مارو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ اگر ایسے ہی کر دیتا ہوتا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ کو کیا مل گیا؟ پوری دنیا کو ساتھ لے لیا کہ بھئی دیکھو اب تو میرے پاس جواز ہے. تو جواز تو کوئی مل جاتا ہے نا, تو فرعون کو اب مل گیا کیا؟ جواز, کہ بھئی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ تو مجھے خدا نہیں مان رہے, یہ تو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو, تو یہ تو بغاوت ہو رہی ہے ایک طرح کی. حالانکہ حضرت موسیٰ نے نہ تلوار اٹھائی نہ کوئی بم تھا ان کے پاس, وہ بیچارے اپنی قوم کے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے, وہ فرعون کی حکومت کا تختہ کہاں سے الٹتے, وہ بغاوت کہاں سے کرتے. لیکن فرعون کو ظلم کا موقع مل گیا اور اس کی قوم کو بھی, اور ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے کہ 1 مہینے بعد تم ریلیکس ہو جاؤ گے, فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, 1 سال بعد, 5 سال, کوئی ٹائم دیتے, تو قوم کیا کہتی, چلو اب آپ نے اسپیسیفک ایک ٹائم بتا دیا ہے, اب ہم تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ بھی مبہم بات کر رہے ہیں, بھائی مجھے نہیں پتا یہ صبر کب تک چلے گا, بس اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور فرعون کو اللہ ناکام کرے گا, تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جب قوم شکایت لے کر آئی نا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی درد میں, آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو کیا کہہ رہے ہیں, استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, اور کیا کرتے رہو, صبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس موقع پہ یہ نصیحت انسان کو کھلتی ہے کہ یار کوئی بات, ہمیں کوئی اس طرح کی نصیحت کرے, ہم کہیں بھائی کوئی بات کر بھائی تو, کوئی عام آدمی اگر نصیحت کرے تو ہم کیا کہیں گے, وہ بھائی کوئی ٹائم بتا, کوئی 1 سال 1.5 سال, جیسے قرضہ لینے جاؤ نا, وہ کہہ رہے پھر میں دے دوں گا, آپ بے فکر رہیں, وہ بولے ٹائم بتا بھائی کب دے گا واپس, ہے بھائی 1 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے ٹائم بتاؤ, بس دے دوں گا, یہ کیا ہو گیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ ایسے ہی نصیحت کر رہے ہیں, استعینوا باللہ, تمہاری ذمہ داری ہے اللہ سے مدد طلب کرنا, دعائیں مانگنا اور صبر کرنا. جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ, وہ اللہ پہ چھوڑ دو, پستے رہو, کوئی بات نہیں, مانگتے رہو, پستے رہو, صبر کرتے رہو. تو آگے حضرت موسیٰ نے دلیل کیا دی ہے. اب یہ مبہم کلام ہے نا, کب تک صبر کریں, گویا اس میں یہ بھی وہم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر, آپ ہمیں ویسے ہی معاذ اللہ بہلا رہے ہیں, ہمیں بہلانے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے دلیل دی, فرمایا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک فرعون نہیں ہے, یہ زمین